السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا قلوبنا غوثنا وغیاثنا مغیثنا مولانا وماوانا ملیانا محمد بارک وسلم علیہم سرمدا سرمدا۔ حضرات محترم، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسم اعظم یا مقیتو۔ آج کے اسم اعظم کا نام ہے یا مقیتو۔ اس میں حروف کون کون سے ہیں یہ بھی ذرا سن لیجئے گا۔ میم پیش مو، خاف اے زیر خی، تے پیش تو، یا مو خی تو۔ اسکرین پہ لکھا بھی جائے گا۔ یہ اسم اعظم اتنا خاص ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اللہ کے بندوں کے لیے یہ اسم اعظم اتنا خاص ہے، کن کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، جس کو اللہ سے دوستی کرنے کا شوق ہے۔ اردو زبان میں اللہ کے دوست سے کہتے ہیں، عربی میں اسی کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ اگر کسی کو بننا ہے، ولی اللہ کسی کو بننا ہے، تو وہ حضرات یہ عمل لازمی کرے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ حقوق العباد، یہ بڑا اہم، حقوق العباد۔ اگر کوئی آپ کے جان کا دشمن ہے، اسے بھی آپ معاف کر دیں۔ آپ کی ساری دولت کا وہ لٹیرا ہے یا لوٹ چکا ہے یا لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے بھی آپ معاف کریں۔ آپ کو قدم قدم پہ نقصان، دھوکہ، مکر و فریب دیا ہوا ہے کوئی، اسے بھی آپ معاف کریں، کیونکہ ولی کی پہلی یہ صفت ہوتی ہے، یعنی کہ انسان ہر بال برابر برائی سے خود بھی بچیں اور کسی کو بال برابر نقصان بھی نہ پہنچائے۔ پہلی صفت، اس طریقے سے زندگی کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسم اعظم یا مقیت بنا گنتی کے ہر نماز کے بعد اس کا ورد کرتے رہے۔ اسم اعظم یا مقیت گنیں گے نہیں، تسبیح یا ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کی گنتی کی نہیں جائے گی، بنا گنتی کے یہ عمل کیا جائے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کیا بول کر کے ولی بننا تو بڑا مشکل ہے نا، لوگوں کا کہنا ولی بننا بڑا مشکل ہے، یہ اپنی سوچ کی غلط فہمیاں۔ ولی بننا مشکل نہیں، کیونکہ اسلام کبھی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتا، اور جو مشکل میں ڈالے وہ کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اسلام ہر ایک مشکل سے نکال کر کے آسانیوں کی طرف لانے کا نام اسلام ہے۔ یہ کم عقل، نادان، جاہل لوگوں کا کہنا ہے کہ ولی بننا بڑا مشکل ہے، نہیں، کیونکہ ہاں ایسے جاہلوں کے لیے مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ جب ان کی زبان کھلو، جب ایسے انسان کی جب زبان کھلتی ہے تو سوائے جھوٹ کے، سوائے گالی گلوچ کے، سوائے مکر و فریب کے اس کی سانس بھی نہیں چلتی۔ ایسے انسان کے لیے بڑا مشکل ہے ولی بننا۔ ایسے انسانوں کے لیے ہمارا یہ پیغام نہیں ہے۔ وہ انسان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے جو انسان دنیا سے تھک ہار کے اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، ایسا انسان ہمارا یہ پیغام سنے اور عمل کرے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے یہ ویڈیو کو آگے بڑھاؤ، کیونکہ اگر یہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے تو سننے والا کوئی بھی نہیں ملے گا۔
ایسے ویڈیو لوگ دیکھنا پسند کریں گے جس میں فحش گوئی ہو، یعنی کہ حرام کاروں کا طریقہ بتایا جا رہا ہو، کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ بتایا گیا ہو، کس طریقے سے لوگوں کو لوٹ مار کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہو، ایسے ویڈیو لوگ بہت جلدی دیکھیں گے، اور ایسے کامیاب والے ویڈیو کو لوگوں کی توجہ نہیں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویڈیو کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس تک یہ ویڈیو ہمارا پہنچ رہا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس تک یہ پہنچائے گا۔ پہنچانے کے بعد اس میں سے اگر کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ یا بندی ہمارے پیغام پہ عمل کر کے اللہ سے دوستی یعنی کہ ولی اللہ بن جاتا ہے، تو سمجھو کہ ہماری بھی محنت کامیاب ہو گئی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری ویڈیو کو آگے بڑھاؤ، آپ بالکل آگے بڑھائیں، جس تک یہ پہنچ رہا ہے بس اتنے تک حد رکھنے رہیں۔ اس میں سے کوئی بھی ایک بھی شخص، مرد ہو یا عورت، عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، راضی کر کے اللہ کا وہ دوست ولی اللہ بن جاتا ہے، تو پھر ہماری ہزاروں ویڈیو کی محنت اسی ایک میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو وہ حضرات سنیں کہ یہ عمل کرنے سے پہلے اللہ کے کسی بھی بندے کا کچھ بھی حق اس پہ اگر باقی ہے اس کو فوراً ادا کریں۔ اس کے بعد کسی کا کچھ لین دین اپنے پہ باقی نہ رکھے، نہ اپنے، اگر ہمارا کسی کے پاس کچھ آنا ہے 1 کروڑ 2 کروڑ روپئے بھی، تو خدا کے واسطے ہمیں اس کو معاف کر کے چھوڑ دیں۔ ہمارا کسی کے پاس آنا ہے تو اگر ہم کسی کے 1 روپیہ بھی اگر دینا ہے، کیونکہ ولایت کی پہلی صفت کی بات میں کر رہا ہوں، تو فوراً اس کو ادا کر دیں، زبان کے ذریعے، نگاہوں کے ذریعے، یا کسی کی غیبت سننے کے ذریعے، یا کسی کے بارے میں چغل خوری یا کیا کہتے ہیں نا غیبت وغیرہ آپ نے کی ہے، کسی کو کسی بھی آپ کے عضو سے تکلیف پہنچائے ہیں، تو اس سے معافی مانگیں، اس کا جو کچھ دینا ہے اس کو دے کر کے معافی طلب کریں۔ اگر آپ کا کچھ آنا ہے، کیونکہ ولی کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی ہے کہ سب مرو ہمارا بھرو، یہ نہیں ہوتی۔ جب اللہ کسی کو دے دیتا ہے، دینے کے بعد پاخانے میں جا کر کے بیٹھ کے، کیونکہ خوشبو اس کے محلے میں نہ آنا، پاخانے میں بیٹھ کر کے پاخانے میں پکا کے پاخانے میں کھا کے پاخانے میں چھوڑ کے آ جانا، یہ انسانوں کی صفت نہیں بلکہ شیطانوں کی صفت ہے۔ ایسے انسانوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور حج کرے ہوئے لوگ ہیں، کئی مرتبہ حج کو گئے ہوئے، کئی مرتبہ عمرہ کیے ہوئے، اور بڑا جھبا بڑا تسبہ پکڑ کر کے روڈ پہ بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بابا جی میں ہوں۔ ایسے لوگ پاخانے میں بیٹھ کر کے مرغیاں تل کے کھا کے پیخانے میں حق وائس ہو دے گا ہوں میں، پیخانے ہی میں، کیونکہ میں نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث میں نے بیان کی تھی کسی ایک پروگرام میں کیا بیان کی تھی؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ محلے میں بے حساب گھر ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو ایک نظر کے ساتھ رکھو، ہر کوئی بھی اپنے اپنے حد میں رہیں۔ اگر سمجھو کہ محلے میں 150 گھر ہیں، اور وہ 150 گھروں میں دن میں کم از کم 500 روپئے میں کما رہا ہوں، باقی کے گھر والے دن میں 100-150 کما رہے ہیں، تو مجھے چربی چڑھ جائے گی نا، کیا بول کر کے دن میں 500 میں کما رہا ہوں، مجھے پوچھنے والا کون؟ میں مرغیاں لا کر کے تل کے کھاؤں گا۔ تب میرے مصطفیٰ کی حدیث یہاں پہ ہماری رہبری کرتی، جب میں وہ 500 روپئے کما کر ایک مرغی لا کر کے کھانے کو بیٹھوں تو اس کو پکانا پڑے گا، پکاؤں گا تو اس کی مہک، اس کی خوشبو محلے میں ہوا کے ذریعے پھیلے گی۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پکا کے کھا رہے ہو تو محلے میں چند ایک گھروں میں ایک ایک چمچ ہی کیوں نہ ہو، اس کا شوربہ ایک ایک بوٹی بھی دے دو، اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، دین اور دنیا میں بھلائی چاہتے ہو۔ ورنہ یہ تمہاری مہک کسی کے گھر کو پہنچی اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی اور مرچی بھی نہ ہو تو اس کا دل دکھے گا، مولا کی بارگاہ میں وہ شکایت کرے گا، اے رب العالمین میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، دیکھ میرے محلے کے کسی گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے،
انہیں تو گوشت کھلا رہا ہے، اور میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، گوشت نہ صحیح مجھے مرچی اور روٹی بھی تو دیا ہوتا، میں تیرا شکر ادا کرتا۔ اس طریقے سے وہ مالک حقیقی کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ جب وہ شکایت کرے گا تو مولا کریم اس کی شکایت کو قبول کرے گا، اور میدان حشر میں تمہاری پھر لینے کی دینی پڑ جائے گی۔ اس لیے ایسی غلطیاں نہ کرو۔ یہ نصیحت میرے مصطفیٰ کا فرمان تھا، میں نے بتانے کے بعد وہ سننے والا ایک ایسا اس کا مطلب نکال لیا، ارے واہ، مجھے تو مرغیاں کے بغیر کھانا بھی نہیں جاتا۔ اب مولانا نے حدیث پاک یہ بتا دی ہے، اب ایسی صورت میں اب کروں تو کیا کروں؟ کیونکہ ہر ایک کو دھوکہ مکر و فریب دے کر کے میں بے حساب کما کر کے بیوی بچوں کی سراغوں میں بھر چکا ہوں۔ اب کسی کی دینے کی باری آتی ہے تو پھر بیوی بچوں کو حساب دینا بول کر کے میں ٹال بھی رہا ہوں۔ ایسی صورت میں اب کروں تو کیا کروں؟ تو مرغیاں کو بیٹھ کے کاٹا پاخانے کے سامنے، اور وہیں پہ بیٹھ کے پکایا، وہیں پہ جلایا بھنایا، اس کے فرائے کباب وغیرہ سب بنایا، وہیں پہ بیٹھ کے کھا کے وہیں پہ ہک کے چلا گیا۔ یہ میں خود دیکھا ہوں میرے بھائیوں، ایسے نہ کرو۔ اور یہ کرنے والا کون؟ ایک جاہل شرابی لٹیرا انسان نہیں، کئی مرتبہ حج کو گیا ہوا، کئی مرتبہ عمرہ کیا ہوا، کئی مرتبہ قربانیاں دیا ہوا، اور لمبا جھبا لمبی داڑھی جھاڑی بنا کر کے یعنی روڈ پہ تسبیح لے کر بیٹھ کر کے لوگوں کو رائے مشورے دینے والا ایسا نکما انسان۔ اب بتاؤ، ایسا انسان اتنی اس کی یہ داڑھی، اس کی یہ سفید لباس، اس کی یہ تسبیح، اس کے حج، اس کی یہ زکاتیں، اس کے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ قربانیاں، اس کو کہاں تک پہنچائے؟ پہلے تو اللہ کے بندوں کو زبان دے کر کے اللہ کے بندے کا حق چھینا، قسم کھا کر کے قسم کو توڑا، اللہ کے بندوں کو امید دلا کر کے امید کا جنازہ نکالا۔ اس کے بعد جب دینے کی باری آئی تو کہنے لگا خدا کا خوف دیکھو اس کے اندر کتنا ہے۔ کہتا ہے کہ بیوی بچوں کو حساب دینا پڑتا ہے، اللہ کو حساب نہیں دیں گے، بیوی بچوں کو حساب سے ڈریں گے، اللہ کے حساب سے نہیں ڈریں گے۔ یہ سارے باتیں کر کے پاخانے کے پاس بیٹھ کر کے وہاں پہ پکا کے وہاں پہ کھا کے وہیں پہ ہک کر کے پھر منہ پوچھ کے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ میں نے خود دیکھا ہوں، یہ دیکھے ہوئے بات میں کہہ رہا ہوں، کئی جگہ میں نے یہ باتیں دیکھی ہے۔ جب دینے کی باری آتی ہے تو پاخانے میں بیٹھ کے پکا کے کھائیں گے، پاخانے میں ہک کے منہ پوچھ کے واپس آ جائیں گے، اور پھر سامنے آ کر کے کہیں گے نہیں مولانا کیا کروں، چائے کا بھی میں محتاج ہوں، ایک بیڑی کا بھی محتاج ہوں، چائے کا بھی محتاج ہوں، بچے کما کو دینا تب میں کھانا، بیوی بچوں کو کیا حساب دینا، جب تم نہ دینے کی باری آئی تو کیا کروں؟ باری بڑا، اور بیوی بچے کیا بھڑا مار کو کما کو لائے کیا بیوی بچے؟ ارے بیوقوف، جب تو چکی کا آٹا کھا کر کے چکی سے آٹا چلا کر کے گھر میں پالا، اس وقت تیری غریبی پہ اللہ کے کسی بندے نے تیری مدد کر کے تجھے یہ مقام پہ پہنچایا کہ بیوی بچوں کے سوراخوں میں کھندل کر کے دولت بھر دیا۔ اب ویسے انسان کو جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس سے سامنے رونے کی صورت لے کر کے آتا ہے، رونے کی صورت لے کے آتا ہے، اور پاخانے میں پکا کر کے کھا کے آتا ہے۔ اب جب جس کا دینا ہے حق، تو دینے کے لیے اللہ کے پاس حساب نہیں دے گا، بلکہ بیوی بچوں کو حساب سے ڈرے گا، اللہ کے حساب سے نہیں ڈرے گا۔ لعنت ہو ایسی نماز، ایسے روزے، ایسے حج، ایسی زکوٰۃ، ایسی قربانیوں پر، ایسی عبادتوں پر، کروڑہا لعنتیں ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ کی ساری مخلوق کی طرف سے لعنت ہو۔ تو سب سے پہلے ایسی باتوں سے بچنا، یہ پہلی صفت ہے ولایت کی، پہلی کڑی، پہلی سیڑھی بولتے ہیں نا۔ ایسی برائیوں سے بچنے کے بعد گھر چھوڑ کر کے جنگل میں جا کو بیٹھ کو ولی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 24 گھنٹے نماز نماز نماز، تسبیح ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر بندے کے حق کو صحیح طریقے سے پہچاننا۔ اب بتاؤ میرے دوستو، کون سے ولی کے خاندان کی پراپرٹی ہے؟ کون سے ولی اللہ کے خاندان کی پراپرٹی ان کے خاندان میں بٹی ہے؟ کروڑوں کی جائیداد، کروڑوں کی عمارتیں، کون سے ولی اللہ کے؟ کسی کے نہیں۔ ولیوں کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی۔ فرعون جیسے نکموں کی جائیداد ہوتی ہے، بیوی بچوں کی سوراخوں میں کھندل کے بھر کے رکھتے ہیں، دینے والوں کو حق مار کر کے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر یہی بات دہراتے ہیں کہ بیوی بچوں کو حساب دینا ہے، اللہ کو حساب دینے کا ڈر نہیں ہے۔
بیوی بچوں کو حساب دینے کا ڈر، تو ولی کی کوئی جائیداد ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی صفت ولایت کی پہچان ہوتی ہے۔ ایسے انسان محنت و مزدوری کر کے لوگوں کا، کسی بھی اللہ کے بندے کا حق تکلیف نہ دے کر کسی کو، خود محنت و مزدوری کریں، کمائیں، خود بھی کھائیں، اپنی بیوی بچوں کو، اللہ کے دیگر بندوں کو بھی اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھلاتے، بنا گنتی کے۔ یہی اسم اعظم یا مخیط، گنیں گے نہیں تسبیح پکڑ کر کے، پڑھتے رہیں، کام کر رہے ہیں تو بھی پڑھتے رہیں، سو رہے ہیں تو بھی پڑھتے رہیں، کھا پی رہے ہیں تو بھی پڑھتے رہیں۔ اگر یہ عمل اس طریقے سے ہر پل پل یہ آپ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز جنگل میں بیٹھ کر کے ولایت نہیں ملتی، پہاڑوں میں جا کر کے کھو میں چھپنے سے ولایت نہیں ملتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزوں پہ خاص کر کے توجہ دیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تماموں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔